ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ ایک اور گھٹ کر تھوڑا جی گھٹ ہی تھی یار، وہ تو نمبر نہیں تھے کو لگتے پہ نمبر زیادہ تھی نہیں کٹ کے تھی۔ پانی نہیں کہنا۔ بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل ست تکریم دوستو، عزیز ساتھیو، آج بروز جمعۃ المبارک 14 اگست 2020 ہم سب یہاں جامع مسجد محمدیہ چوک اعظم میں جمع ہیں۔ پاکستان کی اس زمین پر جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ خطہ ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد نصیب ہوا۔ 1947 27 کی رات اللہ نے لیلۃ القدر کی جو فضیلتیں اس 27ویں شب کو عطا فرمائی ہیں، اسی رات اور بڑے بڑے علماء کرام ان کا بھی یہی قول ہے کہ اللہ نے قرآن بھی اسی رات کو نازل فرمایا ہے۔ رب نے قرآن اسی رات کو نازل فرمایا، مبارک رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اللہ نے پاکستان بھی ہمیں مبارک مہینے میں نصیب فرمایا ہے۔ لیکن آج جو میری گفتگو ہے اس میں شاید ترنم نہ ہو، کیونکہ بہت بڑا جو ہم پہ الزام ہے، میں آج اس سے الزام سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ لبرل قسم کے لوگ، بکاؤ صحافی، پیسوں پہ پلنے والے ذرائع ابلاغ، اینکر پرسن، امریکہ کے تلوے چاٹنے والے، کفر اور باطل کو سینے سے لگانے والے کچھ لوگ جو ملک پاکستان کی اساس کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ بچہ تھا یا بوڑھا تھا، وہ نابینا تھا یا معذور تھا، وہ عورت تھی یا بوڑھا تھا، وہ عالم تھا یا مقتدی تھا، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ویڈیو پوری دنیا جا رہی ہے، تو انڈیا کے بندے بھی بڑے ویخ دینے ملے صحیح ہے۔ 10% انڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں میری ویڈیو کو، انہوں نے پتہ لگے بھی پاکستان سے محبت کرنے والے واقعی پاکستانی ہیں۔ ہر کسی کی زبان پر کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی نعرہ تھا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا، آپ کہیں پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا، کوئی جید عالم آج کھڑا ہو کے کہے یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا، تم ہماری بات نہ مانو، ہماری بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو،
میں دو قول پیش کروں گا، آپ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا، یا یہ بانی پاکستان بتا سکتا ہے یا مصور پاکستان علامہ اقبال بتا سکتا ہے۔ میں صرف ان کے دو اقوال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ ملک پاکستان کس لیے بنایا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، گاندھی نے محمد علی جناح سے کہا کہ تم جو ایک علیحدہ خطے کی ڈیمانڈ رکھتے ہو، علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہو، علیحدہ ایک خطہ بنانا چاہتے ہو، بتاؤ اس ملک اور خطے کے لیے آئین کہاں سے لاؤ گے؟ اس کا آئین قانون کہاں سے لاؤ گے؟ تو محمد علی جناح نے وہاں کھڑے ہوئے گاندھی کو جواب دیا کہ آئین اور قانون کی تمہیں فکر کرنی چاہیے، آئین اور قانون کی تو تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے ملک اور خطے کے آئین کی بات کرتے ہو، ہمارا آئین 1400 صدیاں پہلے اللہ نے آمنہ کے لال کے سینے اطہر پہ نازل فرما دیا۔ اگر ہمارے ملک کے آئین کی بات کرتے ہو، وہ 1400 صدیاں پہلے آمنہ کے لال ہمیں قرآن کی صورت میں آئین دے کے گئے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ محمد علی جناح اس پاکستان کے بنانے کا مقصد ہی یہی رکھتے تھے کہ پاکستان علیحدہ خطہ جو ہم لے رہے ہیں، اس ملک میں رب کا قانون چلے گا، محمد کا فرمان چلے گا۔ پھر آؤ بانی پاکستان کا بھی مقصد یہی، میری بات نہ مانو، بانی پاکستان کی مانو۔ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم اس زمین پر آسمان کے نیچے اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کیسے بنا سکتے ہو؟ مستحکم اور اگر تم نے مضبوط اپنے آپ کو بنانا ہے، اللہ نے انسان کو، مسلمان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے قرآن کی شکل میں کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن عطا فرمایا، اس قرآن کو جنہوں نے سینے سے لگایا وہ جو مشرک تھے، 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، جو راستے میں آئے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جو صرف پانی بھرنے پر کئی سال قتل و غارت کیا کرتے تھے، جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جہاں ماں کی پہچان نہیں ہوا کرتی تھی، جہاں بیوی کو اللہ اکبر جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، وہ جو در در کے پجاری تھے، اس قرآن کے آئین کو انہوں نے سینے سے لگایا، وہ جو رہزن تھے پھر وہ رہبر بنے۔ اس قرآن کو اقبال کہتے ہیں جب انہوں نے سینے سے لگایا، وہ مٹی کے ذرے تھے، اللہ نے انہیں آسمان کے تارے بنا دیا ہے۔ بانی پاکستان بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ملک اس لیے ہم حاصل کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے محبوب کا قانون چلے گا۔ اور قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال مصور پاکستان بھی یہی کہتے ہیں، ہماری بات ہوتی تم ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیتے، پاکستان کا اگر یہ مقصد نہ ہوتا ہم کبھی مطالبہ نہ کرتے، کبھی یہ بات نہ کہتے کہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ کرو۔ اگر ہم نے اس ملک میں نماز پڑھنی تھی، اگر ہم نے یہ ملک رمضان المبارک کے روزے اور تراویح پڑھنے کے لیے لیا ہے، اگر ہم نے یہ ملک حج بیت اللہ پہ جانے کے لیے لیا ہے، اگر ہم نے یہ ملک منبر و محراب پہ خطاب، تقریر، تبلیغ کے لیے لیا ہے، اگر ہم نے یہ ملک نمازیں ادا کرنے کے لیے لیا ہے، تو بتاؤ آج بھی انڈیا میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں کہ نہیں پڑھی جا رہی؟ بولو، زکوٰۃ وہاں دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی؟ حج وہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور توڑے کولو سستا ہے، آقا سبحان اللہ۔ ہاں جی، حج ہم سے سستا ہے، وہاں کی حکومت
25,000 روپے حج کرنے والے کو دیتی ہے تے ساڈے تے گھروں جڑے پے ہن وہ بھی کٹ لیندے نے. آگو سبحان اللہ. نمازیں وہاں ہو رہی ہیں, بولو. زکوٰۃ وہاں دی جا رہی ہے. انڈیا والے حج پہ جا رہے ہیں, ہندوستان والے. قرآن کی تلاوت وہاں ہو رہی ہے. مدارس بن رہے ہیں, مساجد بن رہے ہیں, کھلی ہوئی ہیں مساجد بھی مدارس بھی. دارالعلوم دیوبند جس میں پہلے کم تعداد تھی, آج جا کے اس کی بہاریں دیکھو, ہزاروں کے طلباء وہاں پڑھ رہے ہیں. آج بھی وہ بہاریں موجود ہیں. تو پھر یہ ملک کس لیے لیا گیا؟ اگر نمازیں پڑھنی تھی تو ہم ہندوستان بھی پڑھ رہے تھے. اگر رمضان کے روزے رکھنے تھے تو وہ وہاں بھی رکھ رہے تھے. اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وہ وہاں بھی کر رہے تھے. اگر حج پہ جانا ہے تو وہاں بھی کر رہے تھے. جمہوریت آج بھی وہاں مضبوط ہے. ووٹ وہاں بھی ہو رہے ہیں, اسمبلیوں میں لوگ وہاں بھی جا رہے ہیں. اور پھر یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا؟ یہ ملک صرف اس لیے لیا گیا تھا یہاں اللہ کا قانون چلے گا یا محمد کا فرمان چلے گا. یہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا. تھوڑا سا میں سائڈ پہ جا کے پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. 1857 تک اس متحدہ ہندوستان پہ کون قابض تھا؟ بولو بولو بولو, کون قابض تھا؟ 1857 تک انگریز قابض ہے اس پہ. اور 1857 سے آج لبرل لوگ تانا دیتے ہیں علماء دیوبند کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں, بلکہ علماء دیوبند نے اس ملک کو بنانے میں اس وقت کیا کیا؟ مخالفت کی کہ یہ ملک نہیں بننا چاہیے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھداری سے سچ بتانا ہے. اللہ بھی کہتا ہے قولوا قولا سدیدا, جو بولنا ہے سچ ہی بولو, سچ بولو. اگر انگریز متحدہ ہندوستان سے نہ نکلتا یہ ملک پاکستان بن سکتا تھا؟ بولو, کبھی بھی نہ بنتا. 1857 تک انگریز کی حکومت رہی متحدہ ہندوستان پہ, قابض رہا انگریز. لیکن اس انگریز کو اس متحدہ ہندوستان سے نکالنے میں کردار ہے تو علماء دیوبند کے علاوہ کسی کا بھی کردار نہیں ہے. علماء دیوبند نے اس انگریز کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا. سب سے پہلے اس تحریک آزادی کا جو ہیرو ہے نا, ہیرو جس نے تحریک آزادی چلائی, وہ دارالعلوم دیوبند کا بانی مولانا قاسم نانوتوی ہے. کہو سبحان اللہ. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی. اللہ کی قسم لوگو, دیوبند نے ہمیں ہیرے دیے, ہیرے, مگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ہر میدان میں اللہ نے دیوبند کو ہیرا عطا کیا. وہ تبلیغ کا میدان ہو, وہ جہاد کا میدان ہو, وہ خطابت کا میدان ہو, وہ تدریس کا میدان ہو, اللہ نے ہیرے دیے, ہیرے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے 18 سال نبی کے روزے کے سائے کے نیچے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے. کہو نا سبحان اللہ. کوئی ایک دفعہ نبی کے روزے پہ درود و سلام جا کے پڑھ لے تو اس کے ایمان کی کیفیت اور عشق مصطفیٰ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اور جن نے 18 سال حضور دے روزے دے تھلے بہ کے مصطفیٰ دی حدیث سنائی ہے, وہ دے عشق مصطفیٰ دے کیا کہہ رہے ہیں. اور اتنی دیر تک مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اگلی حدیث پڑھاتے ہی نہیں تھے جتنی دیر تک مصطفیٰ کے روزے سے مہر نہیں لگتی تھی کہ مدنی واقعی یہ میں محمد کی حدیث ہے. کہو نا سبحان اللہ. اتنی دیر تک وہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آج ٹکے ٹکے کے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں وہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کس لیے؟ ان کا مشن یہ تھا کہ تم جو علیحدہ خطہ بنا رہے ہو, علیحدہ خطہ بنا رہے ہو, مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں گے, کچھ پاکستان چلے جائیں گے اور کئیوں نوں وطن بڑا ہی پیارا ہوندا ہے, وہ نہیں چھڑ کے جاندے, کئی یہاں انڈیا میں رہ جائیں گے, مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی. بولو, مسلمانوں کی قوت کو تقسیم کرنا بہتر ہے یا اکٹھے رکھنا بہتر ہے؟ بول دے نہیں. قوت تقسیم ہو جائے گی تو پھر انگریز ہم پہ حکومت کرے گا. اس لیے علیحدہ خطہ نہ بناؤ.
میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. کڑوی بات تو دنیا کو بتاتے ہو, میٹھی بات بھی بتاؤ نا. حسین احمد مدنی کا مشن کیا تھا؟ وہ فرماتے تھے تم علیحدہ خطہ بناؤ گے اس کا نقصان ہی ہوگا. مسلمان پاکستان میں علیحدہ ذلیل ہوں گے, ہندوستان میں علیحدہ ذلیل ہوں گے. ان کو متحد رکھو. ہاں طریقہ کار یہ بناؤ کہ جس ایریے میں ہندو زیادہ ہیں اس ایریے میں حکومت ہندو کو دے دو, مسلمانوں کو اقلیت قرار دے دو. جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون نافذ فرما دو. کہو سبحان اللہ. ان کو ایک ہی جگہ رہنے دو. اللہ اکبر. بہرحال ملک پاکستان کی تحریک میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے تقسیم مت کرو, مت کرو تقسیم, اسے مسلمانوں کے لیے نقصان ہے. انہوں نے اس وقت بھی مسلمانوں کا سوچا. اور یہاں مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے. ہم نہیں کہتے, آج دنیا کہتی ہے دیوبندی تے پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے سی. اور ہم سے کس لیے پوچھتے ہو؟ بانی پاکستان بتا کے گیا. کہو نا سبحان اللہ. قائد اعظم محمد علی جناح جب میدان میں اترے اس تحریک آزادی میں تو کسی نے پوچھا محمد علی تیرے ساتھ مولوی تو ہے کوئی نہیں, تیرے ساتھ مولوی تو ہے نہیں, ہو تو ایک سائڈ تے کھڑے نے, تو کیسے آئے گا میدان میں؟ پتہ چلے ابھی جتھے مولوی نہ ہوئے اتھے کام نہیں. تے ویکھ لو ساڈی حکومت نو. آکو سبحان اللہ. کڈیا نا ساڈے مولوی نو تے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہاں جی اچھی بولو سبحان اللہ. مولوی تو تیرے ساتھ ہے کوئی نہیں. کام نہیں بڑھنا جے مولوی نہ ہوئے تے, کیونکہ مولوی جے قبر تے نہ ہوئے تے کام تو اتھے بھی نہیں بندا. آکو سبحان اللہ. جان تہاڈی نہیں چھٹتی مولوی کولو, اسی قبر تے بھی تہاڈے سر ہونا ہے. ہاں جی اتھے بھی اسی پڑھنا ہے. آکو سبحان اللہ. تیرے ساتھ مولوی تو نہیں ہے, کیا بنے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے تم مولویوں کی بات کرتے ہو, میرے پاس ایک ایسا مولوی ہے, ایک ایسا مولوی ہے, اس مولوی کے علم کو ایک ترازو میں رکھو, باقی پورے ہندوستان کے سارے علماء کے علم کو ایک ترازو میں رکھو. سارے علماء اس مولوی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوچھا, حیران ہوا. پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ وہ کون ہے؟ قائد اعظم بانی پاکستان کی زبان سے جس علامہ کا نام نکلا ہے وہ دیوبند کا شہزادہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بنیاد سے علماء دیوبند اس تحریک میں شامل. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہیں. اور جب بانی پاکستان قائد اعظم پڑھ کے واپس آئے, جس نے جناح کیپ پہنائی وہ دیوبند کا فرزند تھا. جس نے شیروانی قائد اعظم محمد علی جناح کو پہنائی وہ دیوبند کا فرزند اشرف علی تھانوی تھا. اور پاکستان بننے کے بعد جس نے پاکستان کا سب سے پہلے پرچم لہرایا, اگر علماء دیوبند اس ملک پاکستان کے مخالف ہوتے, سب سے بڑا اعزاز اپنے ملک کے پرچم کو لہرانے کا اعزاز ہوتا ہے, اور اسے پرچم لہرانے کا اعزاز دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا محب ہوتا ہے وطن کا. قائد اعظم محمد علی جناح کو تو سمجھ نہ آئی کہ دیوبندی پاکستان بنانے کے خلاف ہے. اس نے پاکستان کا جھنڈا پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں تھمایا کہ آؤ آج اپنے ہاتھوں سے یہ جھنڈا لہرا کے ملک پاکستان کا افتتاح کرو. خدا کی قسم آج بھی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے پاکستان کے جھنڈے کو سب سے پہلے بلند کرنے والا دیوبند کا فرزند شبیر احمد عثمانی تھا. سب سے پہلے پرچم کس نے لہرایا؟ دیوبندیوں نے. بولو بولو کس نے لہرایا؟ محمد علی جناح کو جناح کیپ پہنانے والا کون؟ دیوبندی تھا. جناح کیپ کے بعد شیروانی پہنانے والا دیوبندی تھا. اور بنگلہ دیش کی دھرتی پر اردو بنگلہ دیش ساڑھے نال سی. بولو ہاں جی. سب سے پہلے بنگلہ دیش میں بھی جس نے جھنڈا لہرایا وہ ظفر احمد عثمانی دیوبندیوں کا فرزند تھا. کہو نا سبحان اللہ. ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ بانی پاکستان سے پوچھتے ہیں جس نے پاکستان کو بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جب بیمار ہوئے نا تو بیمار ہوئے تو وصیت کرنے لگے. وصیت کیا کر رہا ہے؟ کتھوں کتھوں کڈو گے دیوبندیاں نو. آکھو سبحان اللہ. اوے اونچی بولو سبحان اللہ. جب بیمار ہوئے نا قائد اعظم محمد علی جناح, اللہ اکبر, تو کہنے لگے میری بات سنو, جب میں فوت ہو جاؤں
تسی کی سمجھتے ہو جدو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا ادو اہل حدیث نہیں سی؟ بولو، ادو ساڈے مسلک بریلی والے کوئی نہیں سی؟ اس وقت اہل تشیع نہیں تھے؟ سارے موجود تھے، لیکن بانی پاکستان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کردار نہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے، ہاں اسی ڈگوسلے نہیں مارتے، جس کا کردار ہے ہم اس کے کردار کو علی الاعلان کہتے ہیں۔ بہرحال جب بیمار ہوئے بانی پاکستان نے کہا بات سنو، اگر میں فوت ہو جاؤں تو پتہ ہے میرا جنازہ کون پڑھائے؟ اور مرتے ہوئے بھی بانی پاکستان بتا کے جا رہا ہے، کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ کتھوں کتھوں کٹو گے، کتھوں کتھوں کٹو گے؟ بانی پاکستان کہہ رہے ہیں اگر میں فوت ہو جاؤں پاکستان کی دھرتی پر اگر کوئی متقی پرہیزگار عالم دین میں نے دیکھا ہے تو وہ ایک ہی دیوبند کا فرزند شبیر احمد عثمانی ہے، کہو سبحان اللہ۔ بانی پاکستان نے وصیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھ لو، ہمیں صفائیاں دینے کی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ادھر بھی پتا نا کہ بانی پاکستان کا جنازہ پڑھانے والا دیوبندی تھا، کہو نا سبحان اللہ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے جنازہ پڑھایا۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح وفات پائے اور 1949 میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے انتقال کیا۔ بہرحال میں حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی بات کر رہا تھا۔ انگریزوں کے خلاف حسین احمد مدنی میدان میں آئے اور فتویٰ دیا۔ فتویٰ کیا دیا حسین احمد مدنی نے؟ کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا بولو بولو حرام ہے۔ دو دو ٹکے کے مولوی بھی کھڑے ہو کے آج حسین احمد مدنی پہ بولتے ہیں، ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو جپے، آگو سبحان اللہ ہے۔ تیری کیا مجال ہے کہ تو حسین احمد مدنی پہ زبان کھولے؟ کوئی مجھے گالی دے برداشت ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے اور چوک اعظم کے کسی مولوی کو گالی دے برداشت ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اکابر کو کوئی انگلی اٹھائے گا برداشت، بولو بولو برداشت نہیں ہو سکتا۔ شادی چلائی، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اللہ اکبر، انگریز کی عدالت لگی ہوئی ہے، سیدنا حسین احمد مدنی ہیں، یہاں مولانا ابوالکلام آزاد ہے، کہو نا سبحان اللہ ہے، اور یہاں ساتھ مفتی کفایت اللہ۔ اوے دیوبند نے ہیرے دیے، ہیرے خدا کی قسم ہم نے قدر نہیں کی۔ مفتی کفایت اللہ وہ شخص ہے، مصر میں سارے علماء عاجز آ گئے، ایک مسئلے پہ پریشان ہو گئے، مسئلے وچ مولوی پھس بھی جاندے نے، مندے ہو مان لو ہاں، پھنس گئے سارے مصر کے علماء، مسئلے میں پریشان ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا، کہا جاؤ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو علم کے میدان میں وہ ایک دیوبندی مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ جاؤ مفتی اعظم ہندوستان کے مفتی کفایت اللہ کے پاس آئے، حضرت کے پاس آیا، پتہ کرتے کرتے دلی میں پہنچا، بھی مفتی کفایت اللہ صاحب کو ملنا ہے، تو انہوں نے کہا وہ جو سامنے سبزی کی دکان پہ کھڑا ہوا سبزی لے رہا ہے وہی مفتی اعظم ہندوستان ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایتے تے مولوی صاحب باشو جتی چکنی پی جائے تو انہوں بڑی ٹینشن ہو جاندی ہے، ہاں جے کوئی مقتدی بلا لے نا بھی ادھر میرے کو لا، تو مولوی کہندے بھی انہوں تے تمیز ہی کو نہیں، بھی میں امام ہے میرے کو ٹر کے آوے، ہاں جی ایتے تے ساڈا یہ حال ہے نا۔ وہاں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ سبزی لینے کھڑے ہیں، وہ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی کہاں سے آئے ہو؟ جی میں مصر سے آیا ہوں، ایک مسئلہ ہے آپ کے پاس، خط لے کے آیا ہوں، سارے علماء عاجز ہیں، آپ کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کہا چلو ٹھیک ہے گھر چلتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا گاہک آیا، اس نے سبزی خریدنے کے لیے بات کی سبزی والے سے، اب سبزی والا اسے سبزی دینے لگ گیا، بھی حضرت اس سے گفتگو کر رہے ہیں، جب گفتگو ختم ہوگی میں حضرت کو سبزی دوں گا۔ حضرت نے جب دیکھا بھی یہ سبزی والا دوسرے کو سبزی دے رہا، کہا خط کھولو، خط کھولا، حضرت نے یوں پڑھا، وہ مسئلہ پڑھ کے سبزی والے سے قلم لے کے وہی مسئلے کا حل کر کے اسے روانہ فرما دیا ہے۔ وہ مفتی کفایت اللہ بھی ساتھ ہے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہائے ہائے دیوبند کا فرزند آیا ہے۔ آج تے حکومت اپنی ہے نا، آج کوئی مولوی گل کرے گا، کوئی بات کرے نا، جی تھانے تے نہ ہوئے شامی تے پھر گل ہے، پھر عدالت میں جب مولوی صاحب پیش ہون گے، وہ جی میری زبان پھسل گئی تھی، کہو سبحان اللہ ہے، ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ حسین احمد مدنی سے جج پوچھنے لگا، مدنی تو نے فتویٰ دیا ہے
کہ فوج میں انگریز کی بھرتی ہونا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، کیا ہوتا ہے، میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو جج کہنے لگا تجھے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو، اس کی سزا کا پتہ ہے؟ انگریز کی حکومت تھی۔ حسین احمد مدنی نے لٹھے کا کپڑا نکالا جو اپنی بغل میں چھپا رکھا تھا، شیروانی میں یوں وٹھے کا کپڑا نکال کے کہنے لگے مجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے، اس لیے دیوبند کا فرزند حسین احمد مدنی اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہے، کفن میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہاں پھر باری آئی دوسرے دن پیشی ابوالکلام آزاد کی۔ اللہ اکبر۔ انگریز جج کہنے لگا ہاں بھائی ابوالکلام، ابوالکلام خاموش۔ پھر جج کہتا ہے ابوالکلام، پھر خاموش۔ آخر مدنی نے رنگیا سونو، آنکھوں نا سبحان اللہ، مدنی نے رنگا تھا، پھر خاموش۔ ریڈر نے آ کے ہلایا جناب آپ سے مخاطب ہیں جج صاحب۔ تو ابوالکلام کہنے لگے بات سنو، اس جج سے کہو میرا وہ نام پکارے جو میری ماں نے میرا نام رکھا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ تھی بہادری، حق کہتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے علماء دیوبند۔ اسے کہو جو میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے وہ پکارے۔ انہوں نے کہا کیا نام ہے؟ جج نے قلم پکڑا، کہا لکھو میرا نام۔ میرا نام احمد محی الدین ہے، باپ کا نام فلاں، قوم سید۔ ایویں نہیں اونچی بولو، جڑا اونچی بولے اللہ سیدہ نال کھڑا فرما دے۔ سید پیشہ، پیشہ کیا ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کہنے لگے لکھو گے؟ میں نے کہا لکھوں گا۔ کہا تیری قلم نہیں چلے گی جب میں پیشہ بتاؤں گا، بتاؤ پیشہ کیا ہے؟ کہا میرا پیشہ ہے انگریز سے بغاوت، کہو نا سبحان اللہ، انگریز سے بغاوت میرا پیشہ ہے۔ تو انہوں نے جج کہنے لگا تجھے پتہ ہے ابھی میری قلم چلے گی، 6 مہینے بامشقت اسے سزا سناتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہنے لگے تو یہ سمجھ رہا ہوگا مولوی جھڑک جائے گا، ٹرک جائے گا، ڈر جائے گا، ہیں؟ میری رگوں میں دیوبند کا خون ہے، میں حسین احمد مدنی کو لو تربیت لئی ہے، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ تو سمجھ رہا ہوگا میں یرک گیا ہوں گا، تیری قلم میں اتنی حرکت نہیں آئی لکھتے ہوئے، تیری قلم میں لکھتے ہوئے جو حرکت آئی ہے اتنی سی حرکت بھی میرے دل میں خوف کی نہیں ہوئی، کہو نا سبحان اللہ۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہائے ہائے، وہاں حسین احمد مدنی نے کہا پاکستان کو بناؤ گے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے۔ بہرحال حسین احمد مدنی وہیں رہ گئے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مفتی تقی عثمانی صاحب دام اقبالو کے والد محترم مفتی شفیع صاحب، یہ سارے حضرات، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب، یہ سارے انڈیا سے پاکستان آئے۔ اور 62 میں جب انڈیا میں حکومت انڈیا نے شریعت کے خلاف قانون پیش کرنے کی کوشش کی، شریعت کے خلاف اللہ اکبر اسمبلی کے نظام کو بنانے کی کوشش کی، اس وقت وہاں مسلمانوں کی ترجمانی کی جمعیت علماء ہند، مولانا حسین احمد مدنی میدان میں آئے اور انڈیا کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ وہاں انڈیا میں کام آیا یہی دیوبندی مسلمانوں کے، اور پاکستان کی دھرتی پہ جب اسلامی قانون کے نفاذ اور دین اسلام پہ اس ملک کے قانون کو رکھنے کی بات آئی تو یہاں مفتی محمود اور مفتی تقی عثمانی جمعیت علماء اسلام کام آئی ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ وہ باہر ہے یہ یہاں، اور عطا اللہ شاہ بخاری، کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے ہیرے دیے ہیں، خدا کی قسم ہیرے دیے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب احرار کا کام عروج پہ تھا، قادیانیت کے خلاف، مرزا قادیانیت کے خلاف کام بڑا عروج پہ ہے، اور جتنے بھی احراری ہیں شاید آپ کو نہیں پتہ ہو، وہ سرخ رنگ کا جبہ پہنتے ہیں، پتہ ہے نا؟ احرار کے جتنے بھی ہیں نا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے، وہ سرخ رنگ کے جبے پہنتے ہیں، اور آج بھی 12 ربیع الاول کو ربوے کی دھرتی پہ اس عطا اللہ شاہ بخاری کے دیوانے سرخ رنگ کے جبے پہن کے قادیانیت کے دروازے کے سامنے جا کے للکارتے ہیں، آؤ اس پہاڑ سے ہم بھی چھلانگ لگاتے ہیں، تو آڈا بھی مرزا آوے لائن ملعون وہ بھی چھلانگ لگائے، جو زندہ بچ جائے گا وہ حق پہ ہوگا، جڑا مر جائے گا وہ مردود ہوئے گا، کہو سبحان اللہ۔ آج تک کوئی نہیں مرزائی آیا،
کوئی مرزائی باہر نہیں آیا۔ بہرحال تمام احراری لمبے جبے سرخ پہن کے میدان میں اترتے، سول کی نافرمانی ہوتی، دفعہ 144 لگتا، پھر جیل ہوتی، قید ہوتی۔ ایک اللہ دی طرفوں خسرے بھی لال کپڑے پا کے باہر آ گیا کو سبحان اللہ۔ خسرے جو آئے باہر، پولیس والوں کو کیا پتہ بھی یہ کون ہے، انہوں نے ویکھا لال پکڑے پائے ہوئے ہیں، انہوں نے خسرے نو پھڑیا دے اندر آکھو سبحان اللہ۔ خسرے اندر چلے گئے، قید ہو گئے جی۔ یہاں دوڑتا ہوا ایک عالم دین آئے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے پاس، حضرت جی کیا ہوا؟ جناب وہ خسرے سرخ کپڑے پہن کے آئے تھے، انہوں نے احراری سمجھ کے تے گرفتار کر لیا کو سبحان اللہ ہے، تو بڑی پریشانی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا پریشانی یہ کل جب یہ عدالت میں پیش ہوں گے تو یہ خسرے کہہ دیں گے بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو آئے ہی نہیں ہیں میدان میں، جلوس کے لیے تو نکلے ہی نہیں ہیں، تو کہیں یہ بات نہ پھیل جائے کہ احراریوں نے معافی مانگ لی ہے، کمزور ہو گئے، ہماری تحریک بڑی کمزور ہو جائے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، چلو اٹھو۔ پھر یہ بھی تو شاہ تھے نا، کہو سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کے کمال تھا۔ شاہ صاحب اٹھے کہ آؤ، وہاں تھانے میں پہنچے، خسروں سے پتہ نہیں کیا کہا، معلوم نہیں کیا کہا۔ جب صبح عدالت میں خسرے پہنچے نا تے خسرے میں اگے ہو کے نا تے اندر ویکھن لگ گیا عدالت چ، کہنے لگا آ جاؤ، یہ اپنی برادری بیٹھی، آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، اپنے ہی بیٹھے نے، آؤ۔ اللہ جب اندر پہنچے انہوں نے کہا ہاں بھائی جلوس نکالا ہے، تو وہ خسرے کہنے لگے سانو جلوس دا پتہ نہیں، اسی تے مولویوں دے نال کھڑے ہیں، آکھو سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہم تو مولویوں کے ساتھ۔ یہاں سرگودا میں سید عطا اللہ شاہ بخاری آئے عدالت میں، اور اس ایس پی جو ہندو تھا جس کے بیان پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت ہو جاتی، شاہ صاحب آئے، یوں عدالت میں داخل ہوئے، آئے ہائے کیا منظر ہوگا، کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ سانو شاہ صاحب دا دیدار ہی نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آئے، یوں داخل ہوئے، کسی نے بتایا حضرت اے وہ بندہ ہے جنہیں توڑے بارے گواہی دینی ہے۔ شاہ صاحب جب اس کے قریب گئے، یوں اس کی طرف دیکھا، پھر سید دا دیکھنا سی، آکھو نا سبحان اللہ ہے، اصلی سید، ہاں اصلی سید۔ یوں شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا، جنہوں نے سید عطا المومن شاہ رحم اللہ کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں تو دیکھا ہے، پتہ چل جائے گا بیٹے کی آنکھوں میں ایسی گرج تھی، شاہ کی آنکھوں میں کیسی گرج ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ یوں اس کی طرف دیکھا، وہ ہندو ہے، قیامت کے ایمان ہی نہیں ہے اس کا۔ شاہ صاحب نے کہا بات سنو، ایک یہ عدالت ہے، ایک اور بھی عدالت لگے گی جہاں سچ سچ ہوگا، جھوٹ جھوٹ ہوگا، بس یہ جملے کہے اور چل پڑے۔ جج نے بلایا، ہاں بھائی گواہ کو پیش کرو۔ گواہ پہنچ گیا جی، ہاں بھائی آپ نے شاہ صاحب کا یہ بیان سنا ہے؟ انہیں کہ میں تو نہیں سنیا، سبحان اللہ دیکھو، آپ نے بیان سنا شاہ صاحب کا؟ انہیں کہ میں نہیں سنا۔ کہ پھر تو نے یہ خود لکھا ہے، یہ تیری تحریر ہے؟ انہیں کہ میرے ایس پی مجبور کیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ شاہ صاحب، اللہ اکبر، خدا کی قسم ہیرے اللہ نے عطا فرمایا علماء دیوبند کو۔ اس پاکستان کے بنانے میں سب سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بازو بنے قائد اعظم محمد علی جناح کا، قائد اعظم کے ابتدا تحریک سے لے کر قائد اعظم کی وفات تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی جنازہ پڑھانے والا دیوبندی تھا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ یہ بڑی قربانیوں سے ملک آیا، خدا کی قسم بڑی قربانیوں سے۔ جب یہ ملک لیا جا رہا تھا، مسلمان ہجرت کر کے جب یہاں آ رہے تھے، اور منظر کیا تھا، یوں لین لگی ہوئی ہے بچوں کی، اور بچوں کو نیزے پہ لٹکایا جا رہا تھا۔ یہ ملک پاکستان ایسے نہیں بنا، جب اس ملک کو بنانے کا وقت تھا دوپٹے اڑ رہے تھے، ہماری نوجوان بہنیں اللہ اکبر دریاؤں میں چھلانگیں لگا رہی تھیں، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا رہی تھیں۔ اس ملک پاکستان کو بناتے وقت
یوں عورتوں ہماری بہنوں کو لین میں کھڑا کر کے ان کے پستانوں میں سوئیاں، ان کے پستانوں میں لوہے سوراخ کر کے اور یوں لین میں پرو دیا جاتا تھا، اور یوں بوڑھے اور بچوں اور علماء کو یوں شہید کر کے تب یہ ملک ہمارے دامن میں آیا ہے۔ اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، آج ہم نے ان کی روحوں کے ساتھ غداری کی، جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دی آج تک اس ملک پاکستان میں وہ قانون نافذ بولو نہیں ہو سکا۔ ہم نے غداری کی ان روحوں کے ساتھ، غداری کی ان بہنوں کے ساتھ جنہوں نے عزتیں نیلام کی، کس لیے کہ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو وہ ملک ملے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ ہوگا، جہاں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کٹنا چاہیے بول دے نہیں، ہاں جی، جہاں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانیوں کو رمی جمار کیا جائے گا، یہاں تو سبحان اللہ جو قاتل ہے جس نے خود جا کے لاش نکلوائی ہے، اس کیسر نامی لڑکا ہمارے چوک اعظم کا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ اکبر، قاتلوں نے خود جا کے لاش نکلوائی، اس گھر میں خود پہنچے، سارے چوک اعظم نے دیکھا کہ لاش انہوں نے خود برآمد کرائی ہے، مگر وہ بازیاب ہو کے بری ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ بری ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن اگر یہاں ہوتا نا اللہ اور اس کے رسول کا قانون، آئے ہے کہو نا سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ملک جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ ہم نہیں بتاتے، وہ بانی پاکستان نے بتایا۔ جب گاندھی نے پوچھا تھا کہ اپنا آئین اور قانون کہاں سے لاؤ گے، تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب تھا، آئین اور قانون کی فکر تمہیں ہونی چاہیے، ہمارا آئین اور قانون 1400 صدیاں پہلے اللہ نے محبوب کے سینے میں اتار کے ہمیں دے دیا ہے۔ ہمارا آئین اور قانون قرآن ہوگا۔ آج بھی اس ملک کی سلامتی اسی میں ہے، اس ملک کی امن اور سلامتی اسی میں ہے۔ آج لبرل لوگ اس ملک کو اسلام سے کاٹنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پہ ملک بنا ہی کوئی نہیں۔ اور بے وقوفو، تم جب اسلام کو درمیان سے نکالو گے، سندھی، بلوچی، سرائکی، پنجابی اور پٹھانوں کو کس نقطۂ نظر پہ تم متحد کرو گے؟ کس نقطۂ نظر پہ تم متحد کرو گے؟ اگر یہ سارے کسی نقطۂ نظر پہ متحد ہو سکتے ہیں تو وہ صرف اسلام ہے، کہو سبحان اللہ۔ اسلام کے نقطۂ نظر پر سندھی بھی اسی صف میں کھڑا ہے، بلوچ بھی اسی صف میں کھڑا ہے، پنجابی بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے پٹھان بھی اسی ایک صف میں کھڑا ہے اور ایکو امام دے پیچھے کھڑے ہیں، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اس لیے اس ملک کی امن سلامتی یہی ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ کریں۔ تسی کی تائید کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ یہ ملک بنائی ہاتھ کھڑا کر لو، تائید کرتے ہیں نا آپ انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے اللہ اکبر کہ وہ اس ملک پاکستان کے مخالف تھے، جب یہ ملک پاکستان پر، میں نے پہلے آپ کو بتایا انہوں نے یہ بات کس لیے کہی، کس لیے کہی، وہ سر آپ کے سامنے پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ جب ملک پاکستان بن گیا، بننے کے بعد کسی نے آ کے پوچھا حسین احمد مدنی سے، مدنی صاحب ہون تے ملک بن گیا، ہون کی کرو گے؟ ہون تے ملک بن گیا، ہون تسی کی کہندے ہو؟ کیسا اخلاص تھا ان لوگوں کے سینوں میں، کیسا اخلاص تھا۔ تو انہوں نے ایسے پیارے جملے کہے، پوری پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے لیے ایسا پیارا جملہ سوائے دیوبندیوں کے کسی نے نہیں کہا، کہو سبحان اللہ۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو کل تک کہتے تھے پاکستان مت بناؤ، مسلمان انڈیا میں علیحدہ ذلیل ہوں گے، بنگلہ دیش میں علیحدہ ذلیل ہوں گے، پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ایتے تے جیڑی بھی قانون آندے اقلیتاں نو حق دیو، اقلیتاں نو حق دیو، ساڈا تے بیڑا غرق کر دیتا نا۔ مسلمان کا تو کوئی حق نہیں ہے، سارے مولوی پیشہ ور مولوی، آگو سبحان اللہ ہے۔ حکومت دے پلن والے پیسے آتے، جو اٹھے گا اقلیت کو حقوق دو، اقلیت کو حقوق دو۔ کوئی مسلمان دے بھی حق ہے نا کہ نہیں؟ کوئی ہمارا بھی حق ہے کہ نہیں؟ مسلمان پس رہا ہے، مندر بنائے جا رہے ہیں، اقلیتوں کو حقوق دیا جا رہا ہے اور مساجدوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بولو۔ اور مسلمانہ دی مسجد دا اللہ دے گھر دا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اقلیتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کی بات ہی کوئی نہیں۔ بہرحال ہون نہیں سہ سکتے اسی، ہون
ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ ہوں اسا اپنا حق لے کے رہاں گے، بڑی ہو گئی۔ بہرحال حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں مسلمانوں کو متحد رہنے دو، ایک جگہ رہنے دو، صرف تم نے قانونی اسلامی نفاذ ہی کرنا ہے نا، اسلامی قانونی نفاذ کرنا ہے نا، پورے ملک میں آپ چاہتے ہیں اب اسلامی قانون کا نفاذ ہو، ایسے کرو چوک اعظم میں اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں اسلامی قانون نافذ فرما دو، کہو سبحان اللہ۔ جہاں ہندو کا تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کو اقلیت قرار دے دو اور ہندو کا نظام چلا دو، اس طرح مسلمان بھی متحد رہیں گے، پاور بھی ایک ہوگی، نہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، نہیں تو جب تم ٹکڑے کر کے پاکستان جاؤ گے پھر پاکستان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش ٹکڑے ہویا کہ نہیں ہویا؟ بول دے نہیں۔ پاکستان کو تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر حسین احمد مدنی ایسا اخلاص تھا، پوچھا بتائیں نا ہوں تے ملک بن گیا کی بنے گا؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا پیارا جملہ کہا، فرمایا دیکھو جب انسان مسجد بناتا ہے کوئی کہندا جناب ایتھے بنا لو، کوئی کہندا نہیں اس نکر بنا لو، کوئی کہتا نہیں یہاں بنا لو، کوئی کہتا یار اس محلے وچ بنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، پہلے ایک مسجد ہے جو صحیح، آکھو سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو۔ تو ایسا پیارا جملہ اس ملک کے لیے سوائے علماء دیوبند نے نہیں کہا، فرمایا حسین احمد مدنی نے کہ مسجد بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب مسجد بن جائے پھر انہوں مسلمان ڈگن، بولو، جب مسجد بن جائے پھر اس مسجد کو مسلمان گرنے نہیں دیتے۔ نہیں یقین آتا تھا اسلام آباد ڈگی ہوئی مسجد مسلمانوں نے دوبارہ بنوائی ہے کہ نہیں بنائی؟ کہو سبحان اللہ۔ اس ملک پاکستان کے لیے مسجد کا لفظ اگر کائنات میں کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ بھی دیوبند نے کیا، کہو سبحان اللہ۔ ہاں دنیا کہتی ہے یہ ملک، یہ زمین ہماری ماں ہے، ہماری، بولو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ زمین ہماری، یہ وطن ہماری ماں ہے۔ ہم نے کیا کہا دیوبند نے؟ وہ ماں تو ہوتی ہی ماں ہے، ہم اس ملک کو مسجد کی طرح سمجھتے ہیں، مسجد کے لیے ہم اپنی ماں بھی قربان کر سکتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ ملک ہمارے لیے مسجد کی طرح ہے، جس طرح ہم مسجد کی حفاظت کرتے ہیں، مسجد کا انتظام کرتے ہیں، ملک کے لیے بھی ایسے کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ بولو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو غدار ہیں وہ مولوی کی شکل میں ہو، وہ فوج کی شکل میں ہو، وہ وزیروں کی شکل میں ہو، وہ MNA MPA کی شکل میں ہو، اللہ انہوں نے نیست و نابود فرمائے، اونچی آمین کہہ دے۔ اللہ انہوں نے نیست و نابود فرمائے، اونچی آمین کہہ دے۔ جنہوں نے غداری کی ہماری ان بہنوں کی عزتیں نیلام ہوئی، ان بہنوں سے جنہوں نے غداری کی ہے اللہ انہوں نے نیست و نابود فرمائے، اونچی آمین۔ جنہوں نے معصوم بچے نیزے پہ چڑھے ہوں کو نہیں دیکھا ملک کے ساتھ غداری کی، اللہ انہوں نے نیست و نابود فرماوے۔ جن مولویوں نے وہ اچھلتے ہوئے دوپٹوں کو نہیں دیکھا اور ملک سے غداری کی ہے، آج تک اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہ، اللہ انہوں نے برباد کرے، اونچی آمین کہہ دو۔ اور سبحان اللہ کہتے پھر میں شعر ہی سنا دے۔ یہ وطن تمہارا ہے، پکھے چلاؤ مینوں گرمی لگ گئی، آکھو سبحان اللہ۔ مولوی گرم ہو گیا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، کہکشاں تمہارے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بغیر و بر تمہارے ہے، کہکشاں یہ جالے راہ گزر تمہارے ہے۔ بغیر موسیقی دیتے، بغیر ساز دے بھی بندہ ترانہ پڑھ سکتا، آکھو سبحان اللہ۔ یہ وطن تمہارا ہے،
یہ وطن ہمارا ہے، پڑھ لو نال نال، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا۔ اٹھتے ہوئے دوپٹے، نیزے پہ چڑھے ہوئے بچے، پستانوں میں لوہے ٹھوک دی ہوئی وہ منظر، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ انشاءاللہ ہماری قوم کو یہی امید ہے، اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہوگا، اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، امیر اور غریب میں فرق نہیں رکھا جائے گا، رشوت دے کے بندے چھوٹ کے باہر، رشوت دے کے FIR انشاءاللہ عدل اور انصاف ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ملک کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔